یقیناً تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے دلوں کو خشیت الہی اور فطرت الہی کے جام پلا کر سیراب کر دیا، جس کے نتیجے میں وہ عذاب الہی کے خوف سے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصول کے لیے عاجز و انکسار بن گئے۔ ہم اس کی نعمتوں کے بقدر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں، وہ تنہا ہے، اس کے اسماء و صفات اور کاموں میں اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور ہم گواہی دیتے ہیں کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں جو خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، تا قیامت بہت زیادہ سلامتی اور رحمتیں نازل رہیں، آپ نازل ہوتی رہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر، صحابہ کرام پر، برگزیدہ لوگوں پر، آپ کے پیروکاروں، دوستوں اور احسان کے ساتھ ان کی اتباع کرنے والوں پر۔ حمد و صلات کے بعد اللہ کے بندو، یقیناً اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کو اپنی اطاعت کے لیے پیدا کیا ہے جو اس کی رضامندی کے حصول کی موجب ہے، اور اپنی معصیت و نافرمانی سے منع کیا ہے جو اس کی ناراضی کی موجب ہے۔ چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھلائی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کوئی برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا۔ اللہ کے اوامر کو بجا لاتے ہوئے اس کا تقوی اختیار کرو اور اس کے منع کردہ زجر و توبیخ پر مبنی کاموں سے باز رہو۔ ارشاد باری تعالی ہے، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے، دیکھو مرتے دم تک تو مسلمان ہی رہنا۔ مسلمانوں، اے لوگو، ارشاد باری تعالی ہے، اے لوگو اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ مسلمانوں، واجبات میں سے سب سے عظیم واجب جلیل القدر اطاعت اور قربت الہی حاصل کرنے کے لیے پاکیزہ ترین اعمال میں سے حقوق و واجبات کی ادائیگی ہے۔ اور اللہ کے بندو، ان حقوق میں سے سب سے عظیم حقوق جنہیں پورا کرنا اور ادا کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، وہ رشتہ داروں اور قرابت داروں کے حقوق ہیں، جن کے ساتھ صلہ رحمی، محبت و مودت اور وفا شعاری کو اللہ تعالیٰ نے واجب کر رکھا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اے میرے نبی، آپ رشتہ دار کو اس کا حق دیجئے، اور مسکین کو بھی اور مسافر کو بھی۔ یہ کام ان کے لیے بہتر ہے جو اللہ کی رضا چاہتے ہیں، اور وہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے قریبی رشتہ داروں کے حق کو بیان کرتے ہوئے انہیں ادا کرنے کا حکم صادر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے حقوق کو اپنی توحید کے ساتھ ملا کر بھی بیان کیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اور قرابت والوں کے ساتھ، اور یتیموں اور مسکینوں اور قرابت والے ہمسائے اور اجنبی مسائے اور پہلو میں رہنے والے ساتھی اور مسافر کے ساتھ، اور ان کے ساتھ بھی، اور ان کے ساتھ بھی جن کے مالک تمہارے دائیں ہاتھ بنے ہیں۔ یقیناً اللہ ایسے شخص سے محبت نہیں کرتا جو اکڑ کے چلنے والا ہو اور شیخی مارنے والا ہو۔ چنانچہ صلہ رحمی عظیم ترین حقوق و واجبات میں سے ہے اور افضل ترین اعمال اور عبادات میں سے ہے۔ اللہ کے بندو، صلہ رحمی سے دلوں میں انسانی جذبات مجزر ہوتے ہیں، جس سے محبت و مودت، وفا شعاری، اخوت و ہمدردی اور باہمی شفافیت جنم لیتی ہے۔ حسد و بغض اور جفا کشی دم توڑ جاتی ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے باہمی ملاقات و زیارت، محبت و مودت، احسان و بلائی، مواسات و ہمدردی اور رحمت و شفقت کے ذریعے سے صلہ رحمی کو مشروع قرار دیا ہے۔ اور گزشتہ لوگوں سے اس کا عہد لیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو گے، اور ماں باپ اور قرابت والے اور یتیموں اور مسکینوں سے احسان کرو گے، اور لوگوں سے اچھی بات کہو، اور نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، پھر تم پھر گئے مگر تم میں سے تھوڑے اور تم منہ پھیرنے والے تھے۔ لوگوں، صلہ رحمی اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان کے لوازمات اور تقاضوں میں سے ایک ہے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے اپنے مہمان کی عزت کرنی چاہیے، اور جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے۔ جو شخص اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اسے چاہیے اچھی بات زبان سے نکالے وغیرہ چپ رہے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، صلہ رحمی کشادگی رزق، مال میں برکت، عمر درازی اور برکت والی زندگی سے سرفراز ہونے کے اسباب میں سے ہے، جیسا کہ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا، جو اس بات کا خواہش مند ہو کہ اس کی روزی میں فراخی ہو اور اس کی عمر دراز کر دی جائے تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ اسے بخاری و مسلم نے روایت کیا ہے۔ مسلمانوں، صلہ رحمی وہ حق ہے
جسے اللہ سبحانہ و تعالی نے واجب کر رکھا ہے، یہ ایک عبادت بھی ہے جس کے ذریعے تقرب الہی حاصل کیا جا سکتا ہے، اور اللہ کے حضور اس کے متعلق تم سے سوال بھی کیا جائے گا۔ لہٰذا صلہ رحمی کرنے اور رشتہ داروں کو ملنے میں اللہ سے ڈرو۔ جو تمہارے ساتھ قطع تعلقی کرے تم اس کے ساتھ صلہ رحمی کرو، جو تم سے روکے تم اسے ہدیہ تحفے پیش کرو، جو تمہارے اوپر ظلم کرے اسے معاف کر دو اور احسان کرو، یقیناً اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو ہی پسند کرتا ہے۔ اللہ کے بندو، صلہ رحمی بدلے میں نہیں بلکہ پہل اور سبقت کرتے ہوئے اجر و ثواب کی نیت سے کرنی چاہیے، جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، میرے کچھ رشتہ دار ہیں جن کے ساتھ میں صلہ رحمی کرتا ہوں اور وہ مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ بھلائی کرتا ہوں اور وہ میرے ساتھ برا رویہ اختیار کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ تحمل سے کام لیتا ہوں جبکہ وہ میرے ساتھ جہالت کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر تم ویسے ہی ہو جیسے تم بتا رہے ہو تو گویا تم انہیں گرم گرم راکھ کھلا رہے ہو، اور جب تک تم اس حالت پر رہو گے اس کی طرف سے، اللہ کی طرف سے تمہارے ساتھ ایک مددگار متعین رہے گا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رشتہ جوڑنے والا وہ نہیں جو بدلے میں صلہ رحمی کرے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو ناتا توڑا جائے تو تب بھی اس سے جوڑے۔ اسے امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اللہ کے بندو، اعمال میں سے سب سے افضل عمل یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کے ساتھ جہاد کر کے اسے دشمنی رکھنے والے رشتہ داروں کے ساتھ محبت و مودت کا معاملہ کرنے اور صلہ رحمی کرنے پر آمادہ کرے، کیونکہ وہ نفسانی خواہشات و وسوسوں سے پاک نہیں ہوتا، جیسا کہ حکیم بن حزام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے افضل ترین صدقات کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا، دل میں دشمنی رکھنے والے، قطع تعلقی کرنے والے سے پر صدقہ کرو، یہ افضل ترین صدقہ ہے۔ اسے امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اے ہمارے چچا زاد بھائیوں، عداوت و دشمنی کی شر وہ کینے کپٹ ہوتے ہیں جو قریبی رشتہ داروں کے دلوں میں باقی رہ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے اجنبی لوگ تو مستفید ہوتے رہتے ہیں جبکہ موت تک ان کے قریبی رشتہ دار ان سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اس شخص میں کوئی خیر نہیں جس کے اہل و اقارب اس کی زندگی میں مستفید نہ ہو سکیں، اگر وہ فوت بھی ہو جائے تو اس پر کوئی رشتہ داروں میں سے رونے والا نہ ہو۔ اللہ کے بندو، صلہ رحمی کچھ خرچ کرنے اور دینے سے ہوتی ہے، محبت و مودت اور وفا شیاری سے ہوتی ہے، اور ایسی ملاقاتوں اور زیارتوں سے ہوتی ہے جو رشتہ داری کو ملانے کا باعث بنے، محبت و الفتوں پر مبنی تعلق کی گرہ مضبوط کرے، جو خیر خواہی پر مبنی، باہمی پند و نصائح، اثار و قربانی، تعاون و مدد، مبنی پر عدل و انصاف، اچھی باتوں، کھلے چہرے اور محبت بری مسکراہٹوں کے ذریعے حبداری اور رحم دلی میں اضافے کا سبب بنے۔ علاوہ ازیں وہ تمام اعمال بھی صلہ رحمی کا سبب بنتے ہیں جن کے ذریعے دلوں میں محبتوں کے چشمے پھوٹیں اور ان کے ساتھ رشتہ داروں کے درمیان مل جل کر رہنے، رحمت و شفقت کی فضا قائم کرنے اور الفت و محبت کو پیدا کرنے کا پیش خیمہ بنے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے لوگوں، اپنے پروردگار سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کی بیوی کو پیدا کر کے ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتوں کو پھیلا دیا۔ اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے ڈرو جس کے نام پر ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتے ناطے توڑنے سے بھی بچو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ میرے اور آپ کے لیے قرآن کریم کو باعث برکت بنائے، اس کی آیات اور ذکر حکیم سے ہمیں نفع پہنچائے۔ جو تم نے سنا، میں نے اسی بات پر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں۔ میں اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہوں اور تم بھی استغفار کرو، یقیناً وہ بخشنے والا مہربان ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ عز و جل کے لیے ہیں، اس کے احسانات پر اور اس کی توفیق و امتنان پر، اور میں اللہ تعالیٰ کی تعظیم و شان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہوں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ بہت زیادہ درود و سلام نازل ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل پر اور صحابہ کرام پر۔ لوگوں، اللہ تعالیٰ نے قطع رحمی کو حرام قرار دیا ہے اور اس سے ڈرایا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور تم میں سے یہ بھی بعید نہیں
کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو تم زمین میں فساد برپا کر دو اور رشتے ناطے توڑ ڈالو. یہ وہی لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے اور جن کی سماعت اور آنکھوں کی روشنی چھین لی ہے. اور مزید ارشاد فرمایا اور جو لوگ اور ارشاد باری تعالیٰ ہے اور جو اللہ کے عہد کو اس کی مضبوطی کے بعد توڑ دیتے ہیں اور جن چیزوں کے جوڑنے کا حکم ہے اللہ تعالیٰ نے دیا ہے اور انہیں توڑ دیتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں, ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے. قطع تعلق کی کبیرہ گناہ ہے جو لعنت اور عذاب کا موجب بنتا ہے, اور ایسا ظلم ہے جس سے دلوں میں وحشت و نفرت انگیزی جنم لیتی ہے, دل تکلیف محسوس کرتے ہیں. اس سے بڑا ظلم اور کیا ہوگا کہ مضبوط رشتوں کو توڑ دیا جائے, محبتوں کے کڑے کو توڑ دیا جائے, محبتوں کی جاری چشموں کو خشک سالی کی نظر کر دیا جائے اور اس تعلق کو ختم کر دیا جائے, توڑ دیا جائے جسے اللہ تعالیٰ نے ملانے کا حکم دیا تھا. لوگوں صلہ رحمی رحمت الہی کے نشانات آثار و نشانات میں سے ہے, اسی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اسے کاٹنے والا رحمت الہی سے منقطع ہو جاتا ہے اور اسے ملانے والا رحمت الہی کے ساتھ جڑ جاتا ہے. جیسا کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے مخلوق پیدا کی, جب وہ اس کی پیدائش سے فارغ ہوا تو رحم صلہ رحمی نے کھڑے ہو کر رحمان کے دامن میں پناہ لے لی. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کیا تجھے یہ پسند نہیں جو تجھے جوڑے میں اسے جوڑ دوں اور جو تجھے توڑے میں اس کو توڑ دوں. تو صلہ رحمی نے کہا ہاں اے میرے رب. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر ایسا ہی ہوگا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا رشتہ عرش الہی سے آویزاں ہے, وہ پکار پکار کر کہتا ہے جس نے مجھے جوڑا اللہ اسے جوڑے اور جس نے مجھے توڑا اللہ اسے توڑے. اللہ تعالیٰ نے صلہ رحمی کا مقام و مرتبہ بلند کر دیا ہے کیونکہ اپنے نام رحمان کے ساتھ اسے جوڑ دیا ہے اور اسے معزز و مکرم بنا دیا ہے, اور اسی سے یہ مشتق ہے. جیسا کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں رحمان ہوں اور یہ صلہ رحمی ہے, جو اسے ملائے گا میں اسے ملاؤں گا اور جو اسے توڑے گا میں اسے توڑ دوں گا. اسے امام حاکم نے روایت کیا ہے, امام مسلم کی شرط پر ہے اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس کی موافقت کی ہے. لوگوں صلہ رحمی میں ہی بقا ہے اور قطع تعلقی میں فنا ہے. صلہ رحمی میں اجر و ثواب ہے اور قطع تعلق میں گناہ اور عذاب ہے. جیسا کہ جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قطع رحمی کرنے والا جنت میں نہیں جا سکے گا. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا ہے. اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا زنا اور قطع تعلق سے بڑھ کر کوئی گناہ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ جس کے ارتکاب پر انسان کو جلدی دنیا میں ہی سزا دے دے جبکہ آخرت میں بھی اس کو سزا ملے گی. اسے امام احمد نے روایت کیا ہے. اس کے بعد اللہ کے بندو اللہ تعالیٰ سے ڈرو, حقداروں کو ان کا حق دو, جیسا کہ اپنے نفسوں کا محاسبہ کرو قبل اس کے کہ تمہارا محاسبہ کیا جائے. موت سے پہلے اپنے آپ کو بری کر لو, حقداروں کے حقوق کے تعلق سے اپنا معاملہ صاف کر لو, لوگوں سے کیے گئے ظلم کا بدلہ چکا لو اور ہر حقدار کو اس کا حق دے دو. اور احسان کرو, بے یقین اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. لوگوں اس ہستی پر درود و سلام پڑھو جس پر اللہ تعالیٰ نے تمہیں درود و سلام بھیجنے کا حکم دیا ہے. یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں. اے ایمان والو تم بھی ان پر کثرت کے ساتھ درود و سلام بھیجو. اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر رحمت نازل فرمائی, اور اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر برکتیں نازل فرما جس طرح تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکتیں نازل فرمائی. اے اللہ ہمیں حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما اور صلہ رحمی میں ہماری مدد فرما. اے اللہ ہمارے اوپر اس چیز کا بوجھ نہ ڈال دینا جس کی ہم طاقت نہ رکھتے ہوں. اے اللہ ہمیں آپسی معاملہ درست رکھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہمیں اور ہمارے اوپر جن کے حقوق ہیں ان سب کو معاف فرما. اے اللہ ایمان کو ہمارے دلوں کے ہاں محبوب بنا دے اور اسے ہمارے دلوں میں مزین کر دے اور کفر و فسوق کو ہمارے ہاں ناپسندیدہ بنا دے اور ہمیں راشدین فوز و فلاح پانے والوں میں سے بنا دے. اے اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما, اپنے موحد بندوں کی مدد فرما, اس ملک کو اور تمام اسلامی ممالک کو امن و عاشت کا گہوارہ بنا دے.
اے اللہ تو ہمارے وطنوں میں امن عطا فرما، ہمارے حکمرانوں کی اصلاح فرما، اے اللہ ہمارے حاکم خادم حرمین شریفین کو خصوصی توفیق سے نواز، ان کی تائید و نصرت فرما، انہیں صحت یابی عطا فرما، اے جہانوں کے پالنہار، اے ہمارے رب ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمارے دل ٹیڑے نہ کر دینا اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرما، یقیناً تو ہی بڑی عطا کرنے والا ہے۔ اے دعاؤں کو سننے والے، اے اللہ ہمارے اعمال کو قبول فرما، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے، اور ہماری توبہ کو قبول فرما، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ کے آل اور تمام صحابہ کرام پر رحمت نازل فرما۔